اتنی خوبصورت سورہ ہے. اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ڈویژنز جس طرح سے کی ہوئی ہیں نا کہ ہر 10 آیا کے بعد ایک دفعہ موضوع چینج ہو جاتا ہے اور ایک معجزہ دکھایا اور اس معجزے کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا. سبحان الذی، سبحان کون ہے؟ کون پاک ہے؟ الذی کون؟ وہ جو کہ جس نے کیا کیا، اسرا بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو. جو تھے کہ وہ وقت تھا جس وقت ان پہ سورہ نازل ہوئی جب وہ طائف کا سفر کر چکے تھے اور وہاں پہ کوئی بہت زیادہ کامیابی ان کو نہیں ملی تھی، اور الٹا اس سفر کے دوران ان کو جن تکلیفوں اور مشکلوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، دکھایا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو میسج تم دے رہے ہو، جو باتیں تم کر رہے ہو، وہ سب حقیقت ہیں، سچ ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر عافیت سے ہوں گے، اور میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں ہمارے اس قرآن پوڈ کاسٹ میں، جہاں ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں اور قرآن سے باتیں. اور آج انشاءاللہ اس پیارے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ایک ایسی پاورفل صورت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جو ہے احسانات بتائے ہیں، اور پلس اس کے اندر ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں اور لیسنز بھی ہیں، جس سے میری مراد سورہ نمبر 17 بنی اسرائیل ہے. اور اس کی آج پہلی آیت ہم دیکھیں گے اور اس کو ان ڈیپتھ ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے استاد ہارون صدیقی صاحب سے. انشاءاللہ میں ہارون صاحب کا استقبال کر دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اماد بھائی بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر. اور ویلکم ٹو دا قرآن پوڈ کاسٹ ایوری باڈی، جہاں ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں، قرآن سے باتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑنے کا بہترین طریقہ، اللہ سے بات کرنے کا طریقہ. اور قرآن ایک ایسی کتاب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے کہ ہمیں اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے. تو قرآن سے کنیکٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ سیریز کا آغاز کیا ہے. اور اس آج جو ہم سورہ ڈسکس کرنے والے ہیں انشاءاللہ، سورہ بنی اسرائیل، بہت ہی خوبصورت سورہ ہے، بہت ہی زبردست باتیں اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، یہ وہ وقت تھا جس وقت ان پہ سورہ نازل ہوئی جب وہ طائف کا سفر کر چکے تھے اور وہاں پہ کوئی بہت زیادہ کامیابی ان کو نہیں ملی تھی، اور الٹا اس سفر کے دوران ان کو جن تکلیفوں اور مشکلوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ایمان بھائی، ان کی وجہ سے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انکریج کرنے کے لیے اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک چھوٹی سی ایک جرنی، ان کو چھوٹی سی تو نہیں، ایک بہت بڑی، لیکن ایک بہت ہی قلیل وقت کے اندر ایک بہت بڑی جرنی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی، ایک معجزہ دکھایا، اور اس معجزے کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا. اور اس سورہ کی جو ابتدا ہے اس معجزے کی جو ہے وہ آیات سے ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسے فیز سے گزر رہے ہو جہاں آپ کو کانفیڈنس بلڈنگ کی ضرورت ہو، جہاں آپ کو سہارے کی ضرورت ہو، جہاں آپ کو میک شور کرنے کی ضرورت ہو کہ ہاں آپ کے دوست، آپ کے چاہنے والے، آپ کے سپورٹرز آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ آپ جو ہے وہ ایک ایسی چیز کو دیکھیں جہاں سے آپ کو اندازہ ہو کہ ہاں بھائی جو لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو چیز آپ کو سپورٹ کر رہی ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، دکھایا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو میسج تم دے رہے ہو، جو باتیں تم کر رہے ہو، وہ سب حقیقت ہیں، سچ ہیں. اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹریول دیا، یا ایک جو ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کو دکھایا. اور کیسے دکھایا، اس کی آغاز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں جن آیات سے کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اماد بھائی جو ہے ان آیات کو ذرا پڑھ کر بتائیں ہمیں، اور ان کا جو ہے ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن بتائیں، اور پھر انشاءاللہ ان کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں گے، تفصیلی گفتگو کریں گے. لیکن سب سے پہلے کہ یہ اتنی خوبصورت سورہ ہے، اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ڈویژنز جس طرح سے کی ہوئی ہیں نا کہ ہر 10 آیا کے بعد ایک دفعہ موضوع چینج ہو جاتا ہے، اور ہر 10 آیا کے بعد ایک موضوع چینج ہوتا ہے. اتنی خوبصورتی سے اللہ نے اس کا پیرامڈ بنایا. اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ دکھانے کے بعد، اس کے بعد ان کو تھوڑی سی جو ہے وہ یہودیوں کی ہسٹری بتانے کے بعد، بنی اسرائیل کی ہسٹری بتانے کے بعد لے جاتے ہیں کہاں سے؟ انہی تمام چیزوں سے میسیجز کی طرف، جو میسیجز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر آئے تھے طائف کے لوگوں کو، اور راستے میں ان لوگوں کو جو آپ کے جو ہے وہ جو بھی آپ کو ملتے گئے. اور وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے، اور انسان جو ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں ایسی جو اس کو اچھائی اور برائی کی طرف لے کے جا سکتی ہیں. وہاں سے شروع کرتے ہوئے آتے ہیں، بات کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور پھر ایک سیکشن ہے جس میں
पूरे इंसानियत से बात है, फिर एक सेक्शन है जिसमें उन लोगों से बात है जो मान लाए, फिर एक सेक्शन है उसमें जिसमें मुआशरे के हिसाब से बात है, फिर एक सेक्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक आप पर्टिकुलर एक शख्स एक आदमी के तौर पे शख्सी बात है, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारी चीज़ को जो है वो कैलकुलेट करते हैं और फिर कंक्लूड करते हैं, और फिर आखिर में फिर दोबारा बनी इसराइल की बात है। तो ये बड़ी सोचने की बात है कि ये सब पूरा पिरामिड कैसे बना हुआ है, कि शुरू अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल से किया, और फिर एक जनरल बात की, इंसानों की बात की, जो लोग ईमान लाए उनकी बात की, फिर आप पर्टिकुलर एक पढ़ने वाले, सुनने वाले, देखने वाले, सोचने वाले उनकी बात की, और उसके बाद फिर एकदम अल्लाह सुब्हानहू व तआला वापस इसको कनेक्ट कर रहे हैं बनी इसराइल से, और फिर उसके बाद उसको कंक्लूड कर रहे हैं। एक्सीलेंट 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 तदब्बर के लिए, सोचने के लिए, गौर व फिक्र के लिए इससे बेहतरीन सूरा नहीं है। मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे प्यारे दोस्त भाई उस्ताद इमाद से कि वो तिलावत से आगाज़ करें और वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन। जज़ाकल्लाह खैर हारून भाई 111 आयतें हैं इस सूरे की। जैसा आपने कहा मोतियों की तरह पिरा सारा का सारा कंटेंट पैरा हुआ है। पहली आयत को हम ले रहे हैं। मैं सारे देखने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मेक श्योर करें कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये पूरे सूरत को जो है हम इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं इंशाल्लाह। पहली आयत से हम आगाज कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, जो ले गई अपने बंदे को रात के कुछ हिस्से में, मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ, अल्लज़ी बारकना हौलहु, जो जिसको हमने बरकतों से भर दिया है उसका इर्द गिर्द, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम दिखाएं उन्हें आयातिना हमारी निशानियां, इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो खूब सुनने वाला और खूब जो है देखने वाला है। इसमें 3 से 4 कीवर्ड्स है जिसके ऊपर इन डेप्थ हम जो है इनसाइट्स लेंगे उस्ताद हारून साहब से। पहला लफ्ज सुबहान वाला, कि अल्लाह की ज़ात कैसे जो है पाक है सारी चीज़ों से, उसकी तफसील देखेंगे। दूसरा इसमें जो लफ्ज़ आया है अस्रा बिअब्दिही लैलन, कि अपने बंदे को ले गए रात के कुछ हिस्से में, इसको ज़रा देखेंगे इंशाल्लाह। तीसरा मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ, मस्जिद अक़सा है क्या, अक़सा कहते किसे हैं, और अल्लाह कहते हैं कि हमने उसके इर्द गिर्द को बरकतों से भर दिया है। तो वो क्या बरकतें हैं जो मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द भरी पड़ी हैं, तो उसको जो है हम देखेंगे इंशाल्लाह। मैं हारून भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सूरत की पहली आयत को थोड़ा आप खोलें और हम सारों को जो है बताएं कि इसके अंदर क्या पैगाम अल्लाह देना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाद भाई, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, दुनिया में किसी भी खूबसूरत चीज़ को देखते हैं, जो चीज़ हमारी अक़ल और फ़हम से बर्रा यानी कि उससे बाहर होती है, और हम उसमें एक ऐसी नई चीज़ को देखते हैं जो हमारी समझ से थोड़ी बाहर होती है, तो हम क्या कहते हैं नॉर्मली? सुबहान अल्लाह। ठीक है ना? हम क्या कहते हैं उस चीज़ में तारीफ़ किसकी है? उसके होने में, उसके वजूद में, और उसकी खूबसूरती में, उसकी साइंस के अंदर किसकी तारीफ़ है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। तो हम क्या कहते हैं? सुबहान अल्लाह। ठीक है ना? यानी कि पाक है वो, ही इज़ द वन। तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे इस सूरह को शुरू करते हैं तो सबसे पहला लफ्ज़ है सुबहान। सुबहान अल्लज़ी, सुबहान कौन है? कौन पाक है? अल्लज़ी कौन? वो जो जिसने क्या किया? अस्रा बिअब्दिही, जो ले गया अपने बंदे को, जो अपने बंदे को ले गया। ठीक है ना? कहाँ ले गया? अब उसके बाद आप जो है वो पूरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी डेफिनेशन बता रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ले गए। पहले उसने बताया कि वो खुद कौन है, ठीक है? उसके बाद वो अपनी डेफिनेशन भी बता रहा है कि वही है जो लेकर गया। लेकर कहाँ गया? मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक़सा की तरफ। ठीक है? अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी बात एक साइंस की करता हूँ इमाद भाई, छोटी सी बात है लेकिन समझने वाली बात है कि साइंस में जब हम डिफाइन करते हैं तो एक चीज होती है स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है कि डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इन अ सर्टेन टाइम। ठीक है ना? कि किसी एक वक्त में, एक मुकर्रर वक्त में एक जगह से दूसरी जगह जो आपने फासला तय करा है, उस फासले को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि ये स्पीड है। हम कहते हैं कि 50 किलोमीटर फी घंटा या 50 माइल फी घंटा। ठीक है ना? तो इसी तरह से हम ये इसको डिफाइन करते हैं स्पीड के हिसाब से। अच्छा, लेकिन जब इसी स्पीड को, ये इसी चीज को हम डिफाइन करते हैं स्पेस में, ठीक है, तो स्पेस में हम इसके साथ एक फैक्टर को और भी ऐड करते हैं, यानी कि डिस्टेंस तो है, टाइम तो है, उसके बाद एक तीसरी चीज है जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन। ठीक है? डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, और फिर हम कहते हैं डायरेक्शन। तीन चीजें, यानी कि आपने कितना डिस्टेंस कितनी देर में किस तरफ तय किया। डिस्टेंस, टाइम एंड डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है? वेलोसिटी की डेफिनेशन में द स्पीड वाली डेफिनेशन प्लस
کیا آ جاتا ہے؟ ڈائریکشن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے خوبصورت طریقے سے بتایا ہے آپ کو، یعنی کہ سائنٹیفک طریقے سے بتایا ہے آپ کو، سائنٹیفک طریقے سے اس ٹریول کے بارے میں، اس جرنی کے بارے میں، اس سفر کے بارے میں. کیا کہ وہ لے گیا بندے کو اپنے کہاں سے کہاں، ٹھیک ہے، یا ڈائریکشن دے رہے ہیں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کی طرف. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے سیر کرائی مسجد اقصیٰ کی، دیٹس اٹ. بٹ یہ ٹریول اللہ بتا رہا ہے کہ دس از اباؤٹ ٹریول، دس از اباؤٹ جرنی، دس از اباؤٹ سم تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ ان اے سائنٹیفک وے. ٹھیک ہے، اور اس کی پوری ایک سائنس ہم آگے جا کے دیکھیں گے، ہم آگے جا کے اس کو دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن ابھی ہم اس کو صرف یہیں پر روکتے ہیں. اب اس میں ایک پہلو اور بھی ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی زبردست، ایکسلنٹ پہلو. کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا ڈسٹنس کتنا ہے؟ اگر آپ ڈائریکٹ ڈسٹنس لیں، بالکل اسٹریٹ پاتھ میں اگر آپ ڈسٹنس لیں، تقریباً 1000 کلومیٹر، ایگزیکٹلی 1000 کلومیٹر ہے، 1000 کلومیٹر ہے ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز اور بتا دی. تو یہ تو ہمیں ڈسٹنس بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اگر ہم کیلکولیٹ کر لیں، آپ مائلز میں کر لیں، آپ فیٹ میں کر لیں، آپ اس وقت جو بھی چلتا تھا اس میں کر لیں، بٹ ٹیکنیکلی ہی ٹولڈ اس دا ڈسٹنس. پوائنٹ اے یہ ہے، پوائنٹ بی یہ ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہمیں؟ لیلم. لیلم کا کیا مطلب ہے؟ پارٹ آف دا نائٹ. پارٹ آف دا نائٹ کا کیا مطلب ہے؟ ٹائم، وقت بتا دیا. ٹھیک ہے نا، ڈسٹنس بتا دیا، وقت بتا دیا. اب سائنٹیفکلی آپ اس میں سے کیا کیا چیزیں نکال سکتے ہیں، یا آپ خود جان سکتے ہیں. آپ سپیڈ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، آپ ڈسٹنس ٹریول کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں. بٹ فرام سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو میں صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ دس از اندر وے ٹو لک ایٹ اٹ. دس اندر ایک اور مختلف زاویہ ہے اس آیت کو دیکھنے کا ان لوگوں کے لیے جو تدبر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی نشانیوں سے پہچاننے اور سے محبت کرتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت بات، اتنی بیوٹیفل بات اور کوئی کر ہی نہیں سکتا. کتنے بیوٹیفل طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا. اب اگر آپ ڈسٹنس 1000 کلومیٹر ہے اور آپ یہ کیا کریں، آپ سے کہ لیلم ایک رات کتنی ہوتی ہے 8 گھنٹے کی، اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں. اگر فار ایگزامپل رات کے 3 پہر ہوتے ہیں نارملی، پہلا پہر، دوسرا پہر اور تیسرا پہر، تو کیا بنتا ہے؟ تقریباً آپ کو 2.5 آور کتنے، ہاں تقریباً اتنا بنے گا، 2.5 گھنٹے فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا 2.5 گھنٹے سے تھوڑا سا زیادہ. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس ٹریول کو یا اس جرنی کو، اس کو میں جرنی کہوں گا، ٹریول سے زیادہ اس کو میں جرنی بھی کہہ سکتا ہوں، جرنی کو ڈیوائڈ کریں 2.5 پہ، تو اس حصے میں سے کچھ حصہ جس میں آپ گئے، کچھ حصہ جس میں آپ آئے، کچھ حصہ جس میں آپ رہے، آپ سپیڈ نکال سکتے ہیں، کس سپیڈ سے گئے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. ایک جسٹ سوچنے کی بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہرگز کہ یہی ہوا ہے، بٹ اٹس جسٹ another angle, another direction to love قرآن, to love اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اس نے بات کو کتنی خوبصورت طریقے سے سائنٹیفک وے میں ہمیں بتایا. اور پھر آگے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ هو السمیع البصیر. ٹھیک ہے نا، کیا ہے کہ وہ سننے والا ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر کچھ مانگتے ہیں اس سے، آپ تو وہ بھی سن رہا ہے، اور وہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے. اور جو کوئی کچھ کہہ چکا ہے یا کوئی کچھ کر چکا ہے، وہ اس کو بھی سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے. تو وہ جو آیات ہیں، جو نشانیاں ہیں مسجد کے ارد گرد، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں. اب یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے خاص طور پہ اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میسج محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میسج کون لے کے جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جا رہے ہیں. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کانفیڈنس دے رہے ہیں کہ تم جو کر رہے ہو 100% صحیح کر رہے ہو، کیونکہ میں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع البصیر، میں دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا ہوں، مجھے پتا ہے. اور یہ آیات اور نشانی میں نے تم کو دکھا دی. بہترین کام کرو تم، ایکسیلنٹ، کیپ گوئنگ، کیپ ڈوئنگ اٹ. اور جو تھوڑے بہت اوپر نیچے ہوا ہے دیٹس فائن، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آئی مین اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. جی مات بھائی. جی، میکسیمم باتیں ہم نے کور کی ہے. ابھی ہم آڈینس کو ہی موقع دیتے ہیں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اور کیا چیزیں برکت والی ہمارے لیے اور ہمارے سے پہلے جو قوموں کو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی ان کے لیے جو برکت والی ہے، وہ کامنٹ کے تھرو آپ لوگ ضرور ہم کو بتائیے گا. دوسری چیز یہ کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ، ان دونوں کی ورڈز کو جو ہے بڑے اچھے سے تفصیل سے ہارون بھائی نے ایکسپلین کیا ہے. سبحان والے لفظ کو بھی جو ہے ہم نے دیکھا. اور طائف کا جو سفر بتایا گیا، یہ جو سورہ نازل ہوئی ہے، یہ جو ایونٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر سے واپس آنے کے بعد ہوا ہے. طائف کے سفر سے پہلے چاچا ابو طالب کا انتقال ہوا، یعنی پہلا غم. پھر
वाइफ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, यानी दूसरा गम। फिर उसके बाद जो है ताइफ गए, वहाँ पे प्रीच किया, लेकिन वहाँ से नेगेटिव अट्टर नेगेटिव जो है रिस्पॉन्स मिला, तो बिल्कुल डिमोटिवेट हो गए थे। उसके बाद अल्लाह ने प्यारे अंदाज में जो है कंसोल किया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दिलासा दिया और बताया कि तुम छोटे-मोटे काम के लिए नहीं बल्कि एक बहुत बड़े काम के लिए जो है चुने गए हो, और ये ऐसा काम है कि तुम्हारे बाद कोई पैगंबर आने वाला नहीं है। तुम्हारी पैगंबरी को और तुम्हारे लाए हुए कलाम को, इसको सारी दुनिया क़यामत तक जो है इसको एक्सेप्ट करेगी। तो ये एक बड़ा एज़ाज़ था। इसके ऊपर मैं जो है 2-3 लाइन्स जो है कहना चाहूँगा। सुबहान है वो जिसने कुदरत दिखाई कि बंदे को अपनी निशानी दिखाई। वो रातों की तन्हाइयों का सफ़र था जहाँ रोशनी खुद उतर कर समाई। ये हिकमत, ये अज़मत, ये रब की इनायत कि मस्जिद से मस्जिद रसाई कराई। ये मंज़िल, ये कुदरत, ये लम्हों की वुसअत के सजदे में एक रोशनी झिलमिलाई। ये अल्लाह का इनायत है, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। अल्लाह ताला आगे कहते हैं कि अल्लाह ताला की नियामतों को देखकर उससे फ़ायदा उठाकर मोमिनीन अल्लाह का जो है शुक्र अदा करते हैं, और वो लोग जो अल्लाह की नियामतों से फ़ायदा तो उठा लेते हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, वो फिर जो है इख़्वान शयातीन कहकर अल्लाह ने उसको एड्रेस किया, जो आगे वाली आयतों में भी ज़रूर आएगा। अगर आपको आज की वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो मेक श्योर करें कि आप इसको लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट एपिसोड हमारा ज़रूर ज्वाइन करें, उसमें हम अगला अगला जो हमारा सेगमेंट है उस पर हम तफसीली बात करेंगे इंशाल्लाह। तो अज़ीज़ साथियों, जज़ाकल्लाह खैर वीडियो के एंड तक जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर इसका देखिएगा, और हमारे दूसरे सूरतों के ऊपर सूरह मुल्क और सूरह कहफ की सीरीज़ बनी हुई है, उसको भी ज़रूर जो है एक्सप्लोर करिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।